منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ یہ سورہ بقرہ کا 14واں رکوع ہے اور پہلے پارے کا بھی 14واں رکوع ہے۔ جس آیت کریمہ سے آغاز ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جب ہجرت فرمائی تو اس وقت عیسائیوں کا مرکز نجران تھا اور پوری عیسائی دنیا کے بڑے بڑے پادری نجران میں پائے جاتے تھے اور ساری دنیا عیسائیت ان کی پیروی کرتی تھی۔ تو نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اس وقت یہودی علماء بھی آ گئے اور دونوں میں مناظرہ شروع ہو گیا، آوازیں بلند ہوئیں، شور مچا۔ یہودیوں نے کہا کہ عیسائیوں کا دین کچھ نہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل شریف کا یہودیوں نے انکار کیا۔ اسی طرح عیسائیوں نے یہودیوں سے کہا کہ تمہارا دین کچھ نہیں، اور توریت شریف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا۔ تو اس بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، اور یہودی بولے نصرانی کچھ نہیں، یعنی یہودیوں نے کہا کہ عیسائی کسی دین پر نہیں ہے، ان کا دین کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، اور نصرانی بولے یہودی کچھ نہیں، یعنی عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی دین پر نہیں، ان کا مذہب ان کا دین کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ یہودی توریت کو پڑھتے ہیں اور توریت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل شریف کا ذکر ہے۔ اس کے باوجود یہ اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل شریف کا انکار کر رہے ہیں، اور اسی طرح عیسائی وہ انجیل پڑھتے ہیں، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، توریت شریف کا ذکر ہے، اس کے باوجود یہ ضد میں آ کر انکار کر رہے ہیں۔ کذالک، اسی طرح قال الذین لا يعلمون مثل قولہم، جاہلوں نے ان جیسی بات کہی۔ قال، کہا، الذین لا يعلمون، ان لوگوں نے کہا جو نہیں جانتے، مثل قولہم، ان جیسی باتیں، یعنی جو مشرکین ہیں، جو آگ کے پجاری ہیں، جو بتوں کے پجاری ہیں، جو کسی آسمانی دین کو، آسمانی کتاب کو نہیں مانتے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارے علاوہ کسی کا کوئی دین نہیں، جیسے مشرکین مکہ نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صحابہ کرام سے کہ تمہارا کچھ دین نہیں، اصل تو ہمارا دین ہے۔ تینوں طبقوں کا رد کیا گیا کہ یہودی بھی حق پر نہیں ہے، عیسائی بھی نہیں ہے، اور مشرکین اور کفار بھی حق پر نہیں ہیں، مگر یہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ سمجھتے ہیں۔ حق وہ ہے جسے اللہ تعالی حق فرمائے، جسے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق فرمائے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت، تو اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون،
جس بات میں جھگڑ رہے تھے. یعنی قیامت کے دن یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ حق پر کون ہے، اور دنیا دیکھے گی، ساری دنیا کے لوگ اس وقت وہاں جمع ہوں گے کل بروز قیامت. تو ساری دنیا کے لوگ دیکھیں گے، ساری مخلوق دیکھے گی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مقام و مرتبہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اسلام سچا مذہب ہے اور حق پر صرف و صرف مسلمان ہے. اگلی آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ روم کے عیسائیوں نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور ان کے فوجیوں کو، مردوں کو قتل کیا، ان کے بچوں کو قید کیا، اور توریت شریف کو انہوں نے جلا دیا، ان کی بے ادبی کی، اور بیت المقدس کو ویران کر دیا، اور اس میں نجاستیں ڈال دیں، خنزیر انہوں نے ذبح کیے. پھر بیت المقدس خلافت فاروقی تک، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک اسی ویرانی میں رہا. پھر آپ کے عہد مبارک میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا اور اسے اس ویرانی سے اور ان تمام نجاستوں سے پاک کیا. اسی طرح مشرکین مکہ، جنہوں نے ابتداء اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو کعبہ شریف میں، مسجد الحرام شریف میں نماز پڑھنے سے روکا، انہوں نے آپ کو طواف کرنے سے روکا. اسی طرح سن 6 ہجری ذی-القعدہ کے مہینے میں مدینہ منورہ سے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے آئے تو حدیبیہ کے مقام پر انہیں روک دیا، وہ بیت اللہ شریف نہ جا سکے اور بیت اللہ شریف میں نماز ادا نہ کر سکے. تو اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کی مذمت ہے کہ جو اللہ کے گھر میں ویرانی کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے. ومن اظلم، اور اس سے بڑا ظالم کون؟ ان کائنات کا سب سے بڑا ظالم وہ ہے ممن منع، جو روکے مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں میں، ان یذکر فیہا اسمہ، اللہ کا ذکر کرنے سے. تو جو اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر کرنے سے، نماز پڑھنے سے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے، دعا مانگنے سے، ذکر الہی کرنے سے، مسجد میں ان تمام امور سے روکے، وہ کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے. میں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. آپ مکہ شریف، مدینہ شریف حاضر ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ سلطنت عثمانیہ جب ترکیوں کی حکومت تھی، خدمت تھی، تو انہوں نے بڑی تحقیقات کی اور بڑی ریسرچ کے بعد ان تمام مقامات کی نشاندہی کی تھی جس مقام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت حاصل ہے. اور زمانے قدیم سے سینکڑوں برس گزر گئے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی تو وہاں مسجد بنا دی گئی، اور سینکڑوں برس سے لوگ اس مسجد میں آ کر نماز پڑھتے، دعا کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دعا مانگی ہے، ان کی دعائیں قبول ہوں گی. لیکن جب 1921 میں نجدیوں کی حکومت آئی اور انہوں نے سلطنت عثمانیہ سے یہ مکہ شریف، مدینہ شریف کی خدمت چھین لی انگریزوں کے ساتھ ساز باز کر کے، اور انگریزوں نے ان نجدیوں کو یہاں پر مسلط کیا اور یہاں سے سعودی عرب سے پوری دنیا میں انتشار پھیلایا گیا. یعنی پوری دنیا کے مسلمانوں کو کافر، مشرک، بدعتی کہا گیا
اور ایک انتشار اور نفرت کی فضائیں عام کی گئیں، اور یہی انگریزوں، یہود و نصارہ کا ایجنڈا تھا کہ اس طرح مسلمانوں میں دوریاں پیدا ہوں۔ انہوں نے جہاں بہت سے غلط کام کیے وہاں یہ بھی غلط کام کیا کہ کئی وہ مسجدیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ صحابہ کرام سے نسبت تھی، ان مسجدوں کو انہوں نے تالے لگا دیے۔ اب وہ مسجدیں کھلتی نہیں ہیں۔ مثلا آپ 7 مساجد چلے جائیں، مدینہ شریف میں کسی سے کہیں کہ 7 مساجد جانا ہے، غزوہ خندق جہاں پر ہوا، تو وہاں دیکھیں مختلف مسجدیں بنی ہیں، اور ان مسجدوں کو نسبت حاصل ہے مختلف صحابہ کرام سے۔ مثلا مسجد سلمان فارسی، مسجد عمر، مسجد علی، مسجد فاطمہ، تو ان مسجدوں کو تالے لگائے ہوئے ہیں، ان مسجدوں میں جا کر نماز ادا نہیں کر سکتے۔ تو آپ بتائیے، جو مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے اور مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکے قرآن کے حکم کے مطابق، وہ سب سے بڑا ظالم ہے، کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے۔ پھر وہیں پر مسجد فتح ہے، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن دعا کی، فتح کی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اور حضرت جابر فرماتے ہیں جب بھی میں اس مسجد میں گیا اور میں نے بدھ کے روز ظہر اور عصر کے درمیان دعا کی، اللہ تعالیٰ نے میری دعائیں قبول فرمائی۔ اس مسجد کو بھی تالے لگا دیے گئے۔ اسی طرح وہاں پر ایک مسجد تھی، مسجد ابو بکر، اس کو شہید کر کے روڈ بنا دیا گیا۔ کئی مکہ شریف، مدینہ شریف میں مسجدوں کو شہید کر کے استنجا خانے بنا دیے گئے۔ اسی طرح مسجد نبوی شریف میں باب السلام سے نکلیں، مسجد غمامہ کی طرف جائیں تو وہاں مسجد ابو بکر ہے، مسجد علی ہے، مسجد عمر ہے، مسجد عثمان غنی ہے۔ تو مسجد عمر بھی بند ہے، مسجد ابو بکر بھی بند ہے، مسجد علی کو تو سیل کر دیا ہے، اور اگر آپ اس کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھیں تو مسجد میں کچرے پڑے ہیں، گندگی پڑی ہوئی ہے، سیل کر دیا، کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ تو مسجد کو جو گندا رکھے، ویران کرے، اور جو اللہ کی یاد سے روکے قرآن کے حکم کے مطابق، وہ کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے، اس کی عبادت کرنے سے روکے۔ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے۔ جب 24 گھنٹے مسجد کو تالے لگا دیے جائیں گے تو وہ ویران ہو جائے گی۔ ایسا شخص یقیناً کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں مسجد میں داخل ہونے کا حق نہیں پہنچتا تھا، الا خائفین، مگر یہ کہ یہ ڈرتے ہوئے مسجد میں داخل ہوں، یعنی انہیں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے تھا، مسجد میں لرزتے ہوئے داخل ہوں، لیکن انہوں نے اللہ کا خوف رکھنے کے بجائے لوگوں پہ ظلم و ستم کیا۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تم جدھر منہ کرو ادھر وجہ اللہ ہے، اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے۔ اس کے شان نزول میں کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک اندھیری رات سفر میں تھے، قبلے کی جہت معلوم نہ ہو سکی، ہر شخص نے جس طرف اس کا دل جمع، جس طرف اس کے دل نے رہنمائی کی، اس نے نماز پڑھی۔ صبح کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حال عرض کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہت قبلہ، قبلے کی سمت معلوم نہ ہو سکے
تو جس طرف دل جمے کہ یہ قبلہ ہے اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص سفر میں ہے، کوئی اسے وہاں قبلہ بتانے والا نہیں، سورج کو دیکھ کر بھی قبلے کا اندازہ نہیں ہوتا، مثلا سورج موجود ہی نہیں، رات کا وقت ہے، یا سورج سر پر ہے جس سے مشرق اور مغرب کا تعین نہیں ہوتا، اس کے پاس قبلہ نما بھی نہیں ہے، کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ جس سے وہ قبلے کا تعین کر سکے، مسجد بھی نہیں کہ دور سے مسجد کے محراب کو دیکھ کر اندازہ لگا سکے کہ قبلہ کس طرف ہے، تو پھر حکم یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں سوچے کہ قبلہ کس طرف ہوگا، دل کہے کہ قبلہ اس طرف ہوگا، یا دل دو سمتوں کی طرف بیان کرے لیکن ایک سمت کی طرف غالب گمان ہو کہ زیادہ خیال یہ قبلہ اس طرف ہوگا، تو وہ اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کوئی قبلہ بتانے والا نہ ہو، کسی اور طریقے سے قبلے کا تعین ممکن نہ ہو۔ اس آیت کے شان نزول میں دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت اس مسافر کے حق میں نازل ہوئی جو سواری پر نفل ادا کرے، اس کی سواری جس طرف متوجہ ہو جائے اس طرف اس کی نماز درست ہے۔ بخاری شریف کتاب تقصیر الصلاۃ، باب الایماء علی الدابہ، کان عبداللہ بن عمر یصلی فی السفر علی راحلتہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سفر میں اپنی سواری پر نفل نماز ادا کرتے، اینما توجہت بہ یؤمی، جس طرف سواری جا رہی ہوتی اسی طرف آپ منہ کرتے اور اشارے سے نماز ادا کرتے۔ وذکر عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یفعلہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ذکر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ اب یہاں چند مسائل سیکھ لیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ایک تو یہ کہ یہ حکم شہر کے باہر ہے، جب کوئی شخص اپنے شہر سے باہر نکلے اور مسافر ہو جائے تو شہر سے باہر اسے اجازت ہے کہ وہ اس طرح سواری پر نفل نماز اشارے سے پڑھ سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ، یہ حکم نفل کے لیے ہے اور سنت غیر مؤکدہ کے لیے ہے، اور فجر کی سنتوں کے علاوہ دیگر سنت مؤکدہ کے لیے ہے، یعنی مسافر سواری پر فجر کی سنتیں اور فرض اور وتر یہ چلتی ہوئی سواری پر یعنی گاڑی میں، بس میں یا ٹرین میں ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ فجر کی سنتوں کے علاوہ جو دیگر سنتیں مؤکدہ ہیں، سنت غیر مؤکدہ اور نوافل، جب وہ شخص مسافر ہو، شہر سے باہر نکل جائے، مسافر ہو جائے، تو بس میں بھی ادا ہو سکتی ہے، گاڑی میں بھی یہ چیزیں ادا ہو سکتی ہیں، اور یہ نماز ٹرین میں بھی بیٹھے بیٹھے اشارے سے ادا ہو سکتی ہے۔ جس طرف ٹرین جا رہی ہے اس طرف منہ کر کے بیٹھے بیٹھے اشارے سے نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ انشاءاللہ یاد رہے گا۔ ہاں، فجر کی سنت مؤکدہ اور تمام فرائض اور وتر یہ چلتی ہوئی گاڑی میں ادا نہیں ہو سکتے۔ ہاں، پلین میں اور کشتی میں یہ نمازیں بھی ادا ہو سکتی ہیں، ضروری یہ ہے کہ کھڑے ہو کر ادا کرے، قبلے کی طرف منہ کر کے ادا کرے، اگر کھڑے ہو کر ادا نہ کر سکے تو بیٹھ کے ادا کرے۔ صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ در مختار اور رد المحتار کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ بیرون شہر سواری پر بھی نفل پڑھ سکتا ہے، اور اس صورت میں استقبال قبلہ شرط نہیں، قبلے کی طرف منہ کرنا شرط نہیں، بلکہ سواری جس رخ کو جا رہی ہو ادھر ہی منہ ہو،
اور اگر ادھر منہ نہ ہو تو نماز جائز نہیں۔ اور شروع کرتے وقت بھی قبلے کی طرف منہ ہونا شرط نہیں، بلکہ سواری جدھر جا رہی ہو اس کی طرف منہ ہو، اور رکوع اور سجود اشارے سے کرے۔ سجدے کا اشارہ رکوع کی بنسبت پست ہو یعنی زیادہ ہو۔ اب اس سے فائدہ یہ ہوا کہ جن بھائیوں اور بہنوں نے یہ مسئلہ سمجھ لیا، جب ہم سفر پہ جاتے ہیں، مثلا کراچی سے ہم لاہور جا رہے ہیں، بس میں بیٹھے ہیں یا کار میں ہیں یا ٹرین میں ہیں، اسی طرح پلین میں اور کشتی میں بھی نوافل، سنت غیر مؤکدہ اور فجر کی سنت مؤکدہ کے علاوہ دیگر سنت مؤکدہ بیٹھ کر اشارے سے ادا کی جا سکتی ہیں۔ کہ جسے نوافل پڑھنے کا شوق ہو، جسے صلاۃ التسبیح پڑھنی ہو اور اس کا وضو موجود ہو، تو وہ کئی نوافل ادا کر سکتا ہے۔ ہمارے اساتذہ میں سے ایک استاد محترم تھے، ان کا وصال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، مفتی عبدالکریم سعیدی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد محترم جب ٹرین میں سفر کرتے اور ٹرین جیسے ہی شہر سے باہر نکلتی تو آپ سیٹ پر اشارے سے نفل شروع کر دیتے، اور جب تک آپ ٹرین میں بیٹھے رہتے مسلسل نوافل پڑھتے رہتے، اور پھر بعد میں یہ فرماتے کہ چونکہ ہر وقت درس و تدریس سے تعلق ہے، کتابیں پڑھنی ہوتی ہیں، پڑھانی ہوتی ہیں، تو نوافل پڑھنے کا وقت اتنا ملتا نہیں ہے، تو میں جب ٹرین میں ہوتا ہوں، سفر میں ہوتا ہوں، تو نوافل کی کثرت کرتا ہوں تاکہ ہمیں بھی نوافل کی کثرت کا ثواب مل جائے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں ایک قول یہ بھی ہے کہ جب تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا تو یہودیوں نے مسلمانوں پر طعنہ زنی کی۔ ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے، جس طرف چاہے قبلہ معین فرمائے، جسے اللہ قبلہ بنا دے، کسی کو اعتراض کا کیا حق ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت دعا کے حق میں وارد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کس طرح منہ کر کے دعا کی جائے، اس کے جواب میں آیت نازل ہوئی۔ دیکھیں، نماز کا تو خانہ کعبہ قبلہ ہے، لیکن دعا کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ مدینہ شریف، مکہ شریف جائیں تو وہاں جو بدعقیدہ ہیں نجدی، وہ ہر جگہ پر یہی زور دیتے ہیں کہ قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کریں، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے، سنہری جالیوں کے سامنے کوئی کھڑا ہے اور وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو کہتے ہیں قبلے کی طرف منہ کریں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے وہ قبلے کی طرف منہ کرے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ ہو جائے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کرنا کوئی فرض ہے یا واجب ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دعا چاروں طرف منہ کر کے کی جا سکتی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حق سے گریز کرنے والوں کے بارے میں ہے۔ فرمایا گیا اینما تولو، تم جہاں کہیں بھی منہ کر لو، وجہ اللہ، اللہ کی ذات ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ تم جہاں کہیں بھی منہ کر لو، تم لوگوں کو اللہ کے ذکر سے روکتے ہو، مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہو، تم جدھر بھی چلے جاؤ دنیا کی رسوائی سے اور آخرت کے عذاب سے بھاگ نہیں سکتے، کیونکہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے، جہاں بھاگو گے وہ گرفت فرمائے گا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ معنی یہ ہے کہ اگر کفار خانہ کعبہ میں نماز سے منع کریں تو اے مسلمانوں، تمہارے لیے تمام زمین مسجد بنا دی گئی ہے، جہاں سے چاہو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر لو۔ آگے فرمایا ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور وہ بولے اللہ نے اپنے لیے اولاد رکھی، پاکی ہے اسے۔
اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، بھائی بہنوں سے پاک ہے، ماں باپ سے پاک ہے، باپ داداؤں سے پاک ہے، ان تمام رشتوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں و زمین میں ہے، سب کا وہ مالک ہے۔ کل لہو قانتون، سب اس کے حضور گردن ڈالے ہیں۔ دیکھیں، انسان اپنے مکان کا مالک ہوتا ہے لیکن اولاد کا مالک نہیں ہوتا۔ تو جب ساری کائنات کے ذرے ذرے کا، ساری مخلوق کا اللہ مالک ہے، تو پھر اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی مالک اللہ ہے، حضرت عزیر کا مالک بھی اللہ ہے، تو ان کو خدا کا بیٹا سمجھنا کتنی بڑی جہالت اور بے وقوفی ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہودی حضرت عزیر کو کہتے ہیں، اور بعض مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو ان کا اس آیت کریمہ میں رد کیا گیا۔ بدیع السماوات والارض، نیا پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا۔ بدیع کے معنی ہوتے ہیں بغیر نمونے، بغیر مثال کے، بغیر مادے، بغیر میٹر کے پیدا کرنے والا۔ کوئی شخص جب نئی چیز ایجاد کرتا ہے تو اسے ہم موجد کہتے ہیں۔ مثلا کسی نے ٹائر کو ایجاد کیا تو ٹائر کی دنیا میں وہ تو بہت ترقی کر گیا، لیکن ابتدائی جو ماڈل ہے، یہ آئیڈیا اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں ڈالا اور اس نے بنایا، تو کہتے ہیں جی موجد ہے۔ لیکن یہ ٹائر جو اس نے ایجاد کیا، ٹائر کا جو سامان ہے، جو مادہ ہے، جو میٹر ہے، وہ تو دنیا میں موجود تھا، اس نے اس مادے کو ایک نئی شکل دی۔ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا ایسا پیدا کرنے والا ہے کہ اس نے جو آسمان و زمین پیدا فرمائے، اس کی مثال پہلے موجود نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جس مادے سے انہیں پیدا کیا، وہ مادہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ بدیع السماوات والارض، نیا پیدا کرنے والا آسمان و زمین کا۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، یہاں اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی گئی۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب کسی بات کا حکم فرمائے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو صرف اس سے فرماتا ہے ہو جا، فَيَكُون، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس چیز کا ابھی وجود نہیں، جو چیز معدوم ہے، جو موجود نہیں، اللہ تعالیٰ اسی سے فرماتا ہے کہ ہو جا، فیکون، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ رب العالمین کن فیکون کا مالک ہے۔ جیسا اس سے حسن ظن قائم کیا جائے، جیسا اس کی ذات پر یقین کیا جائے، ویسا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ہم بڑے نازک ہیں، کمزور ہیں، ہم اسباب کو دیکھتے ہیں، اسباب ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یہ کام ہو جائے گا، اور اسباب نہیں تو ہمیں یہ خیال گزرتا ہے پتہ نہیں کیسے ہوگا۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کن فیکون کا مالک ہے، وہ ہر چاہت پر قادر ہے، اور میں رب العالمین سے مانگ رہا ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان بلند و بالا ہے، وہ اپنے کرم سے مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ جب اس یقین سے دعا مانگی جائے تو دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ بندہ جلدی نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا جلدی کیا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہنا کہ میں نے دعا مانگی تھی ابھی تک قبول نہ ہوئی۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے، یقین کے ساتھ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا، اور جب وہ چاہے گا عطا فرمائے گا۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور جاہل بولے، وقال، اور کہا، الذین لا يعلمون، ان لوگوں نے
جو جانتے نہیں ہیں، یعنی مشرکین مکہ، یہ کہنے لگے لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیا، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ انہوں نے کہا کہ جب نبیوں کے پاس نشانیاں آتی ہیں، وحی نازل ہوتی ہے، نبی اللہ سے کلام کرتے ہیں، پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے کلام کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، تو ہم بھی تو نبی جیسے ہی ہیں، تو ہم سے اللہ ڈائریکٹ کلام کیوں نہیں کرتا۔ یہ انہوں نے جو جملہ کہا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اپنے آپ کو نبیوں جیسا سمجھتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ کافروں کی گمراہی کی وجہ یہ تھی کہ اپنے آپ کو وہ نبی کے مثل سمجھتے تھے، اور مومن اپنے آپ کو نبی جیسا نہیں سمجھتا، بلکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ نے نبی اور رسول کو بہت بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی بات کہی، ان کے جیسی بات۔ كَذَلِكَ اسی طرح، قَالَ الَّذِينَ کہا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے ہوئے، مثل قولہم ان کے جیسی باتیں کہیں، یعنی ان سے پہلے کافروں نے بھی یہی کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ نبی کی طرف اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتا ہے، وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، پھر ہمیں بتاتے ہیں، ہم اور نبی برابر تو ہیں، اللہ ہمیں ڈائریکٹ بتا دے۔ تو فرمایا جس طرح ان جاہلوں نے یہ بات کہی، ان سے پہلے جاہلوں نے بھی اپنے آپ کو نبی جیسا سمجھا۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں ایک جیسے ہو گئے، ان کے دل بھی اندھے ہیں، ان کے بھی اندھے تھے، ان کے دل بھی سخت ہیں، ان کے بھی دل سخت ہے۔ موجودہ دور کے کافروں کے دل بھی کفر سے بھرے ہیں، اور پہلے کافروں کے دل بھی کفر سے بھرے تھے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے نشانیاں کھول دیں یقین والوں کے لیے، جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے یہ نشانیاں بالکل واضح ہیں۔ آیتیں پڑھتے ہیں، ان کے ایمان میں مزید مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ انا ارسلناک بالحق، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، یعنی محبوب آپ حق لے کر آئے ہیں، آپ سراپا حق ہیں، سراپا معجزہ ہیں، قرآن کی ہر آیت معجزہ ہے، اور ہزاروں معجزات آپ نے لوگوں کو دکھائے۔ بشیراں و نذیرا، آپ اس حال میں تشریف لائے کہ آپ خوشخبری دینے والے ہیں۔ بشیرا، جو نیک لوگ ہیں، ایمان لانے والے، نیکی کرنے والے، انہیں آپ خوشخبری دیتے ہیں۔ نذیرا، اور آپ ڈر سنانے والے ہیں، اس حال میں آپ تشریف لائے کہ آپ ڈر سنانے والے ہیں۔ جو نافرمانی کرے گا، کفر کرے گا، اسے آپ ڈر سناتے ہیں کہ جہنم کا عذاب تمہارے لیے تیار ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے جہنم والوں کا سوال نہ ہوگا، جہنمیوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں گئے۔ آپ کا مشن یہ ہے کہ آپ حق پہنچا دیں، آپ خوشخبری سنائیں، ڈر سنائیں۔ جو عمل نہیں کرے گا وہ خود اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیوں جہنم میں گیا۔ اس میں ہر مبلغ کے لیے درس ہے کہ جب ہم کسی کو دین کا پیغام دیں تو ہمیں دل ضرور جلانا چاہیے اور اسے دین کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہمارا کام ہے پیغام پہنچا دینا اور اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرنا۔ پھر اگر وہ عمل نہیں کرتا تو اس کا وہ ذمہ دار ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز تم سے
یہودی اور عیسائی راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو. ولن ترضا، ہرگز راضی نہ ہوں گے، ان کا تم سے، الیہود یہودی، ولن نصارا اور نہ ہی عیسائی، حتی تتبع ملتہم، جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو. اس میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے امت کو ہے. اے امت محمدیہ، یہودیوں اور عیسائیوں کو تم کبھی بھی خوش نہیں کر سکتے. یہ اسی وقت راضی ہوں گے جب تم دین اسلام کو چھوڑ دو. جب تک کلمہ طیبہ کا نور تمہارے دل میں ہے، یہ تمہارے دشمن ہے. کتنا پیارا درس ہے. آج ہمارے حکمراں اور آج ماڈرن قسم کے لوگ، ماڈرن سے مراد یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو دین سے دور سمجھتے ہیں اور دین پر چلنے کو وہ دقیانوسی سوچ سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ذرا جدت پیدا کر لیں اور گناہوں بھری زندگی گزاریں گے، یہود و نصارہ کی نقل کریں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے، ان کی باتیں مانیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے. تو وہ ہرگز خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ جب تک آپ مسلمان ہیں ان کے دل میں آپ کے لیے نفرت ہے. اور جس کا ایمان برباد ہو گیا وہ تو واقعی دنیا میں بھی برباد ہے اور آخرت میں بھی برباد ہے. اس لیے اپنے ایمان کی فکر کرو اور قرآن و حدیث کے دامن کو مضبوطی سے تھامو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرو. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے. یعنی اللہ تعالی نے جو دین عطا فرمایا یہی ہدایت، صحیح ہدایت ہے. اسی کی اتباع ضروری ہے اور اس کے علاوہ ہر راہ باطل ہے اور گمراہیت کی راہ ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے سننے والے کسے باشد، اگر تو ان کی خواہشوں کا پیروکار ہوا، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ تجھے علم آ چکا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے غضب سے تجھے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا. کتنا پیارا درس ہے. امت کے ہر فرد سے خطاب ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں قرآن پاک نصیب ہوا. فرمایا کہ اے سننے والے، اے قرآن پڑھنے والے، ہدایت آنے کے بعد اگر تو نے یہودیوں اور عیسائیوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کا غضب آئے گا، اور پھر اس غضب سے نہ کوئی دوست بچا سکے گا، نہ کوئی مددگار بچا سکے گا. اللہ تعالی ہر مسلمان کو عقل سلیم عطا فرمائے اور یہودیوں اور عیسائیوں کے کلچر اور ان کی خواہشات پر چلنے سے محفوظ فرمائے. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ جیسی چاہیے اس کی تلاوت کرتے ہیں. یعنی جنہیں ہم نے توریت دی، انجیل دی، زبور دی، وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. تلاوت کا حق یہ ہے کہ وہ پڑھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو وہ چیز بتاتے ہیں. جیسے یہودیوں عیسائیوں میں بہت سے ایسے تھے جو بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. جب انہوں نے حضور کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ ہماری کتاب میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے، ان کا حلیہ مبارک یہ ہوگا، تو وہ ایمان لے آئے. اولئک یؤمنون بہ، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں. ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو اس کے منکر ہوں تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، یہ آیت اہل سفینہ کے حق میں نازل ہوئی. اہل سفینہ یعنی کشتی والے،
مسلمان مکہ شریف سے حبشہ ہجرت کے لیے گئے اور پھر انہوں نے حبشہ میں سکونت اختیار کی. کفار مکہ وہاں پہنچے. نجاشی جو بادشاہ تھا اس کے دربار میں جب حضرت جعفر طیار اور دیگر صحابہ کرام کو طلب کیا گیا اور بادشاہ ان کی باتوں سے متاثر ہوا اور اس نے کہا کہ قرآن سنائیے، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی تو بادشاہ اور دربار میں جتنے پادری تھے، جتنے مشیر تھے، وزراء تھے، سب ایمان لے آئے. پھر بادشاہ نے ان پادریوں کو بھیجا جو اس وقت مجلس میں حاضر نہیں تھے اور ملک کے دوسرے کونوں میں تھے، تو ان کو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا تاکہ ان کے دل میں نرم ہو اور یہ بھی ایمان لے آئیں. تو وہ جو کشتی میں حبشہ سے آئے تھے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ان کی تعداد 40 تھی. اس میں 32 راہبوں اور پادریوں کا تعلق اہل حبشہ سے تھا اور 8 کا تعلق شام سے تھا. ان میں بحیرہ راہب بھی تھے. جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، حضور سے انہوں نے سوالات کیے، آپ نے فیض اور برکتیں انہیں عطا فرمائی. پھر وہ کہنے لگے ہمیں کچھ قرآن سنائیے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی تو یہ رونے لگے اور یہ سب کے سب ایمان لے آئے. ان کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. محترم پیارے بھائیوں اور بہنوں، یتلونہ حق تلاوتی کے تحت علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو بھی اس طرح کرنا چاہیے کہ انسان قرآن کو پڑھے، سمجھے اور عمل کرے اور لوگوں کو قرآن کے احکامات بتائے. یتلونہ حق تلاوتی کے تحت جہاں قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، وہاں یہ بھی ہے کہ انسان قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرے. یہی صحابہ کرام کا طریقہ ہے اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے. اور اس میں سب سے افضل یہ ہے کہ نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کی جائے اور کثرت سے کی جائے. مسلم شریف حدیث نمبر 756، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین نماز وہ ہے جس میں طویل قیام ہو. یعنی طویل قیام سے مراد یہی ہے کہ قیام کی حالت میں قرآن زیادہ پڑھے تو اس سے قیام طویل ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا قیام طویل فرماتے اور کتنی آپ تلاوت قرآن پاک فرماتے. بخاری شریف کتاب التفسیر سورہ فتح کے تحت لکھا، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تورمت قدماہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے، ورم آ جاتے. اور اس سے اگلی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم من اللیل حتی تفطرت قدماہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں قیام کیا کرتے یہاں تک کہ قدم مبارک کو ورم آ جاتے. تفطرت کے معنی ہے اس قدر سوج جانا کہ سوجن کی وجہ سے اور ورم کی وجہ سے قدم مبارک کا پھٹ جانا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا لمبا قیام فرماتے ہوں گے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز میں لمبا قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے قرآن کی تلاوت کا حق. اللہ تعالی ہمیں یہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
سورہ بقرہ کا 14واں رکوع مکمل ہوا۔ اس میں ہم نے کئی نصیحتوں کو سماعت کیا۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اس رکوع کے نور سے منور فرمائے